بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ تخصص فی الحدیث سال اول منہج النقد کا لیکچر نمبر 15، کتب رجال میں جرح مجمل کا اشکال۔ تو جرح و تعدیل کا چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا گزشتہ کلاس میں، جرح و تعدیل کے کچھ اصول پڑھ لیے تھے۔ آج جو آغاز ہے وہ ہے جرح مجمل کا بنیادی اشکال۔ امام ابن صلاح نے ایک اہم اشکال ذکر کیا ہے کہ ائمہ رجال نے اپنی کتب میں اکثر جگہ پر جرح کا سبب بیان نہیں کیا، مثلا فلان ضعیف یہ کہا ہے۔ اگر جرح کے لیے بیان سبب کی شرط لگائی جائے تو اکثر کتب رجال بیکار ہو جائیں، کیونکہ ان میں اسباب مفقود ہیں۔ اشکال کا خلاصہ کہ بیان سبب کی شرط ائمہ کی جرح کو ضائع کرنے کے باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اکثر ائمہ مختصر کلام کرتے ہیں۔ تو جرح مجمل جو ہوتی ہے تو یہ مختصر کلام کے طور پر جو ہے وہ ایسا ائمہ کرتے ہیں۔ امام ابن صلاح کا خوبصورت جواب: اگرچہ ہم جرح مجمل پر حکم نہیں لگاتے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم اس راوی کی روایت قبول کرنے میں توقف ضرور کریں گے۔ یعنی جس راوی پر جرح مجمل بھی ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی بلکہ توقف اس میں ہوگا۔ یہ جرح ہمارے دل میں ریبہ قویہ یعنی مضبوط شک پیدا کر دیتی ہے جو احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر تحقیق کے بعد شک دور ہو جائے تو ہم حدیث قبول کریں گے، جیسا کہ شیخین بخاری مسلم نے کئی ایسے راویوں سے روایات لی جن پر جرح تھی۔ شرط ثالث، دو شرطیں ہم پڑھ چکے تھے۔ شرط ثالث حافظ ابن حجر کا مختار ہو کہ جرح مجمل کب قبول ہے۔ اگر کسی راوی کے بارے میں کوئی تعدیل موجود نہ ہو، اس کی تعریف موجود نہ ہو، تو اس کے بارے میں جرح مجمل بغیر سبب کے بھی قبول کی جائے گی۔ یعنی وہ راوی جس کی کسی نے تعدیل نہ کی ہو تو اس کے بارے میں جرح مجمل بھی قابل قبول ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ایسا راوی مجہول کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا جرح کو نظر انداز کرنے سے بہتر ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آخر اس پر کلام کیا ہے۔ تو وہ راوی جس کے بارے میں کوئی تعدیل نہیں ہے تو جرح مجمل بھی اس کے بارے میں تسلیم کر دی جائے۔ تعارض جرح و تعدیل کے احکام۔ جرح و تعدیل کا تعارض آ جائے۔ جمہور کا قول جرح کو تعدیل پر مقدم رکھا جائے گا، چاہے معدلین تعریف کرنے والے زیادہ ہوں، چونکہ جرح جو ہے وہ بعد میں عارض ہوئی ہے، لہذا ما بعد جو ہے گویا ناسخ ہو جائے گا، اور ما بعد ناسخ ہے اور پہلے والا منسوخ ہو گیا۔ وجہ ترجیح: معدل صرف ظاہری حال بتاتا ہے، جبکہ جارح جو ہے اس باطنی عیب سے بھی واقف ہوتا ہے جو معدل سے پوشیدہ رہا، اس لیے جرح کو ترجیح ہوگی۔ اہم قید: یہ قاعدہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جرح کا مفسر ہونا اور تعصب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی جرح بھی مفسر ہو اور وہ تعصب کی بنیاد پر نہ ہو، مذہبی تعصب، ویسے چپکلش جو ہے دو ائمہ کی آپس میں، تو اس طرح کی جو ہے وہ تعصب نہ ہو۔ تقدیم جرح کے لیے ضروری قیود۔ جرح کب مقدم ہوگی اس کے لیے ضروری قیود کیا ہے؟ نمبر 1، جرح مفسر ہو اور تمام شرائط پر پوری اترتی ہو تو پھر تعدیل پر جرح مقدم ہوگی، اختلاف جرح و تعدیل کی صورت میں۔ جارح اپنے مخالف کے حق میں تعصب یا حد سے زیادہ سخت
یعنی متعنت نہ ہو تب جرح قبول ہوگی، تقدیم جرح ہوگی۔ معدل یہ ثابت نہ کر دے کہ اس جرح کسی غلط فہمی یا غیر قادح کے سبب ہے۔ اگر یہ معدل ثابت نہ کر سکا کہ یہ جرح غلط فہمی کی بنیاد پر ہے یا بغیر کسی غلطی کے ہے تو پھر جرح کو مقدم کیا جائے گا۔ تعدیل راوی ثابت ہونے کے ذرائع۔ راوی کی تعدیل کیسے؟ نص ائمہ، دو ماہر فن ائمہ جو ہیں وہ راوی کی عدالت کی گواہی دیں گے۔ استفادہ، اور دوسرا طریقہ ہے استفادہ اور شہرت۔ امام مالک، سفیان ثوری جیسے ائمہ جن کی عدالت مشہور ہو ان سے سوال نہیں کیا جائے، ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے۔ امام ابن ابی حاتم رازی کے ہاں مراتب تعدیل، ان کے ہاں مراتب تعدیل سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے ثقہ، متقن، ثبت۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، یہ قابل احتجاج ہے۔ دوسرا درجہ تعدیل کا ہے صدوق، محلہ الصدق لا بأس بہ۔ یہ جب جس راوی کے بارے میں ہو تو ابن ابی حاتم کے نزدیک اس کی حدیث لکھی جائے گی اور اس میں غور کیا جائے گا، لیکن اس کی حدیث کو ترک نہیں کیا جائے گا، وہ متروک راوی نہیں ہوگا۔ تیسرا درجہ تعدیل کا ہے شیخ، کتابت حدیث درجہ دوم سے کم ہے، یعنی اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن دوسرے سے کم درجے والی۔ اور چوتھا درجہ جو ہے وہ ہے صالح الحدیث۔ صالح الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف اعتبار کے لیے، شواہد و متابعات کے لیے اس کی حدیث لکھی جائے گی، بطور استدلال اور اصل کے اس راوی کی حدیث کو نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ سب سے آخری درجہ ہے امام ابن ابی حاتم کے نزدیک تعدیل کا۔ تو تعدیل اوپر سے نیچے ہے، یہ فرسٹ گریڈ ہے، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ اور یہ فورتھ، ٹھیک ہے۔ سب سے اعلیٰ یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر والی یہ ہے، اور پھر یہ چوتھے نمبر۔ اور جرح جو ہے ہوگی وہ اس کے الٹ ہوگی۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم کے نزدیک مراتب جرح بھی 4 ہیں۔ لین الحدیث، اس کے بارے میں ہو تو یہ معمولی سی جرح ہے، تو یہ سب سے کمزور جرح جو ہے یہ ہے کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی اعتبار کی۔ اس کے بعد دوسرا ہے لیس بقوی، یہ پہلے سے کم درجہ ہے، یعنی اس میں تھوڑی شدت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ضعیف الحدیث، یعنی اس کی روایت کو ترک نہیں کیا جائے گا لیکن اعتبار ہوگا۔ اور چوتھی قسم ہے جرح کی وہ ہے متروک اور کذاب، ساکت الحدیث، تو ان کی روایت کو ساکت کر دیا جائے گا، متروک کی اور کذاب کی روایات کو نہیں لکھا جائے گا۔ بعض اصطلاحات کی وضاحت۔ لا بأس بہ، یہ لفظ اگر یعنی کوئی حرج نہیں، امام ابن یحییٰ بن معین کے نزدیک یہ ثقہ کے برابر ہے۔ وہ جب کہتے ہیں لا بأس تو اس کا مطلب ثقہ ہوتا ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے ہاں یہ 5واں درجہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ثقہ کے لیے نہیں ہے۔ منکر الحدیث، متقدمین کے نزدیک یہ کبھی صرف تفرد کے لیے، تفرد پر بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو لازمی ضعیف نہیں ہوتا۔ یعنی منکر الحدیث جب متقدمین کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت میں تفرد ہے، اکیلا ہے، روایت کرتا ہے، اس کا کوئی اور ساتھ نہیں دیتا، یعنی شیخ سے روایت کرنے میں یہ متفرد راوی ہوتا ہے، یعنی اس کی روایت شاذ ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں۔ اور جرح و تعدیل کے اہم مصادر، تو اس میں جرح و تعدیل کے مصادر میں مقدمہ الجرح والتعدیل، یہ امام ابن ابی حاتم کی ہے، 327 ہجری سن وفات ہے ان کی۔ اس کے بعد ہے الرفع والتکوین، امام عبدالحی لکھنوی ہندی، اور شرح نخبہ حافظ ابن حجر عسقلانی۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو ہے جرح و تعدیل کے اعتبار سے۔ اب متن کی طرف آتے ہیں، تو ہیڈنگ دی ہے استشکال الجرح المجمل فی کتب الرجال، کہ کتب رجال میں مجمل جرح کا جو اشکال ہے اس کا کیا جواب ہے۔ تو
فرماتے ہیں کہ قد اورد ابن صلاح ہنا اشتقالا لابد ان یوردہ کل ملم بالحدیث، کہ امام ابن صلاح علیہ الرحمہ نے یہاں پر جو ہے وہ جرح مجمل کے بارے میں ایک اشکال وارد کیا ہے کہ جس کا جاننا جو ہے وہ ہر ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ان کتب الجرح والتعدیل التي صنفها الائمة قلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعیف، کہ وہ کتابیں جو جرح و تعدیل پر ائمہ نے تصنیف فرمائی ہیں تو وہ بہت کم اسباب جرح کو بیان کرتے ہیں، اس سے تعرض نہیں کرتے، بلکہ صرف اپنے قول فلان ضعیف فلان لیس بشیء ونحو ذالک اس طرح کے الفاظ پر اختصار کرتے ہیں۔ فاشتراط بیان السبب یفضی الی تعطیل ذالک وسد باب الجرح علی فی الاغلب الاکثر، تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جرح کی وجہ اور سبب بیان کیا گیا ہو تو پھر جو ہے وہ جرح و تعدیل کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ معطل ہو جائے گا، اور اکثر مقامات پر جرح کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو بس بیان سبب کی شرط لگانا تو یہ تعطیل کی طرف لے جانے والا ہے، تو جرح کا باب بند ہو جائے گا غالباً۔ اور اس کا جواب جو ہے قد اجاب عنہ الامام ابو عمرو بن صلاح جوابا حسنا ارتضاہ العلماء، ایسا جواب دیا کہ علماء اس پر راضی ہوئے، اور وہ جواب یہ ہے کہ فرماتے ہیں ان ذلک وان لم نعتمده فی اثبات الجرح والحکم به فقد اعتمدنا فی ان توقفنا عن قبول الحدیث من قالوا فیہ مثل ذلک، فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم مجمل تفسیر جرح پر کے ثبوت پر اعتماد نہیں کرتے اور نہ اس پر حکم لگاتے ہیں، لیکن ہم نے اس جرح مجمل سے اس بات پر اعتماد کیا کہ ہم اس کی روایت کو قبول کرنے میں توقف کرتے ہیں جس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہیں، بناء علی ان ذلک اوقع عندهم فیہم ریبۃ قویۃ یوجب مثلها التوقف، اس لیے کہ ایسی جرح ہمارے دل میں اس راوی کے بارے میں کبھی شبہ اور تردد پیدا کر دیتی ہے، اور ایسی صورت میں توقف کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر کہنے ثم ان زاحت عنہ الریبہ، پھر اگر مزید اس شک کی تحقیق کی جائے ببحث عن حالہ، اس راوی کی احوال کے متعلق، تو پھر دیکھیں گے اوجب ثقۃ بعدالتہ قبلنا حدیثہ، تو اگر اس کی عدالت ثقہ ثابت ہو جائے تو ہم اس کی حدیث کو قبول کریں گے، ولم نتوقف، پھر ہم اس کی حدیث میں توقف نہیں کریں گے۔ کاللذین احتج بہم صاحب الصحیحین وغیرہما، جیسا کہ صاحبین وغیرہ یعنی شیخین بخاری مسلم وغیرہ نے بعض راویوں سے استدلال کیا، ممن مسہم مثل ھذا الجرح، ان کے راوی بھی ایسے تھے جن پر اس طرح کی جرح کی گئی تھی، فافہم ذالک فانہ مخلص حسن، بس اس کو محفوظ کر لو، یہ ایک جو ہے وہ ایک اعتراض سے نکلنے کا ایک عمدہ جو ہے وہ طریقہ اصول ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فاحفظ ھذا القاعدۃ الہامہ فی باب الجرح المبہم، اس قاعدے کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لو، یہ ایک باب جرح مبہم میں یہ ایک عظیم فائدہ ہے۔ ولا تبادر تقلیدا لمن لا يعرف الحدیث واصولہ الى تضعیف الحدیث وتوہینہ بمجرد الاقوال المبہمہ والجروح غیر المفسرہ،
تو اس فائدے کو اچھی طرح یاد کر لو. صرف مبہم اور غیر مفسر جرح کی بنیاد پر حدیث کو ضعیف قرار دینے میں جلدی نہ کرو اور نہ ان لوگوں کی تقلید کرو جو علم حدیث کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ محض مجمل حدیث سے کسی حدیث کو رد کرنا یہ کافی نہیں ہوتا. تیسری شرط ہے جی جرح و تعدیل میں کہ یقبل الجرح المجمل غیر المفسر فی حق کی من خلا من التعدیل، کہ جرح مجمل غیر مفسر اس آدمی کے بارے میں قبول کی جائے گی جس کے بارے میں تعدیل نہیں ہے، جو تعدیل سے خالی ہے. علامہ اختارہ حافظ ابن حجر فی شرح نخبہ، اس کو امام ابن حجر نے شرح نخبہ میں ذکر کیا اور فرمایا کہ فَإِنْ خَلَى الْمَجْرُوحُ عَنِ التَّعْدِيلِ، اگر مجروح راوی جو ہے جس پر جرح کی گئی ہے وہ تعدیل سے خالی ہو تو قبل الجرح فیہ مجملا غیر مبین السبب، تو پھر ایسے راوی کے بارے میں جرح مجمل بھی قبول کی جائے گی جس کا سبب بیان نہ کیا گیا. لیکن کب؟ اذا صدر من عن عارف علی المختار، مختار قول مطابق یہ جرح ایسے شخص سے صادر ہو جو اس فن کا ماہر ہے، عارف ہے. لأنه اذا لم يكن فیہ تعدیل، اس لیے کہ جب اس راوی کے بارے میں کسی نے تعدیل نہیں کی تو کأنه فی حیز المجہول، تو وہ مجہول راوی کی طرح ہو گیا. واعمال قبول المجروح اولا من اہمالہ، اور ایسی صورت میں جارے کے قبول پر عمل کرنا، اعمال قول المجرح، جرح کرنے والے کے قول پر عمل کرنا، اولا من اہمالہ، اسے ترک کرنے سے، اسے نظر انداز کرنے سے، مہمل چھوڑنے سے اولا ہے. تو یہ تیسری شرط ہے کہ جرح مجمل اگر ایسے راوی کے بارے میں ہے جس میں کے بارے میں کوئی تعدیل نہیں ہے تو وہ قابل قبول ہوگی، جبکہ ماہر امام سے ہی وہ صادر. چوتھی شرط یہ ہے کہ ان یسلم الجرح من الموانع التي تمنع قبولہ، کہ جرح ایسی رکاوٹوں اور موانع سے خالی ہو جو اس کو قبول کرنے سے مانے ہوں. یعنی جرح جو ہے وہ ایسے مانع چیزوں سے خالی ہونا ہو جس کی وجہ سے جرح قابل قبول نہ ہو. فَإِذَا وُجِدَ مَانِعٌ عَنْ قبول الجرح او التعدیل لم يقبل، بس کوئی ایسا مانع پایا جائے جو جرح یا تعدیل کو قبول کرنے میں مانع ہو تو نہ جرح قبول ہوگی اور نہ تعدیل کو قبول کیا جائے گا. تو جرح و تعدیل کے قبول کے جو موانع ہیں ان کا نہ ہونا ضروری ہے. اب ہے جی تعارض، جرح و تعدیل میں تعارض آ جائے. اذا تعارض الجرح والتعدیل فی راو واحد، ایک راوی کے بارے میں تعارض آ جائے بین ورد فیہ الجرح والتعدیل، کہ جرح و تعدیل کے دونوں الفاظ اس کے بارے میں مروی ہیں، ففیہ اقوال ذکرھا العلماء، تو اس بارے میں کئی اقوال ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے. لیکن الصحیح الذی نقلہ الخطیب بغدادی عن جمہور العلماء وصححہ ابن صلاح وغیرہما عن المحدثین وجماعت من الاصولیین، لیکن صحیح قول جسے خطیب بغدادی جمہور علماء سے نقل کرتے ہیں اور امام ابن صلاح نے بھی اور دیگر محدثین اور اصولیوں کی ایک جماعت نے بھی اسے قبول کیا، کہ وہ یہ ہے کہ ان الجرح مقدم علی التعدیل، جرح مقدم ہوگے تعدیل پر. ولو ان المعدلون اکثر، اگرچہ تعدیل کرنے والے کثیر ہی کیوں نہ ہوں. کیوں؟ لأن وجہ بیان کرتے ہیں لأن المعدل یخبر عما ظاہر من حالہ، معدل صرف ظاہری حال کی خبر دیتا ہے. والجارح یخبر عن باطن خفی عن المعدل، اور جارح جو ہوتا ہے وہ اس باطنی خبر کو ظاہر کرتا ہے، خبر دیتا ہے جو معدل سے باطن پوشیدہ رہ جاتی ہے. یخبر عن باطن خفیہ عن المعدل، جارح ایسے پوشیدہ بات کی خبر دیتا ہے جو خفی رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے معدل پر. لیکن عادل قاعدہ لیست علی اطلاقیہ، لیکن یہ قاعدہ مطلق نہیں ہے علی تقدیم الجرح. فقد وجدناہم یقلدون التعدیل علی الجرح فی مواطن کثیرۃ، کیونکہ ہم نے
کثیر جگہ پر جو ہے وہ یہ پایا ہے کہ جہاں محدثین جو ہے وہ تعدیل کو جرح پر مقدم کرتے ہیں، یقدمون التعدیل علی الجرح ویمکننا ان نقول، لہذا اس قاعدے کے بارے میں ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان القاعدۃ مقیدۃ بالشروط الآتیہ، اس لیے ہم یہ کہنا مناسب سمجھیں گے کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ بھی مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ ان شرائط کے ساتھ، 3 شرائط کے ساتھ مقید ہے۔ نمبر 1، ان یکون الجرح مفسرا، جرح مفسر ہو، مستوفیا لسائر الشروط، اور تمام شرائط کی حامل ہو، لما مر معک سابقا، جو پہلے گزر چکی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ یکون الجارح متعصبا علی المجروح او متعنتا فی جرحہ، کہ جارح مجروح پر متعصب نہ ہو اور نہ وہ جرح میں متشدد ہو۔ تو فلم یقبل کلام النسائی فی احمد بن صالح المصری لما بینہما من الجفا، لہذا امام نسائی کا کلام احمد بن صالح مصری کے بارے میں قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ ان کی آپس میں رنجش موجود تھی، لہذا رنجش اور تعصب کی بنیاد پر امام نسائی کی جرح احمد بن صالح پر قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ یبین المعدل ان الجرح مدفوع عن الراوی، کہ ایسا نہ ہو کہ معدل دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کر دے کہ جرح درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ معدل دلیل کے ساتھ ثابت کر دے کہ ان الجرح مدفوع عن الراوی، کہ جرح جو ہے وہ مدفوع ہے، رد کر دی، ویثبت ذلک بالدلیل صحیح، اور وہ اس کو دلیل صحیح سے ثابت کرے۔ مثلو ثابت بن اس کی مثال ہے جی، مثلو ثابت بن عجلان الانصاری، ثابت بن عجلان انصاری، قال العقیلی، امام عقیلی نے کہا، لا یتابع علی حدیثہ، کہ اس کی حدیثوں کی مطابقت نہیں کی جائے گی، یا ان کی روایتوں کی مطابقت نہیں ملتی۔ وتعقب ذلک ابو حسن بن قطان، تو ابو الحسن قطان نے جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا، ان ذلک لا یضرہ الا اذا کثرت منہ روایت المناکیر ومخالفت الثقات، کہ یہ اس وقت نقصان دہ ہوگی جب وہ کثرت سے منکر روایتیں بیان کریں یا ثقہ راویوں کی مخالفت کریں، تو اس وقت ان کی مطابقت نہیں کی جائے گی۔ وقرر ذلک الحافظ ابن حجر، اور امام ابن حجر نے بھی اس بات کو، حسن بن قطان کی اس بات کو برقرار رکھا۔ فقال، فرمایا، وہوا کما قال، جیسا کہ ابن قطان نے کہا، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ مطلقاً اس ثابت بن عجلان کی روایت کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب وہ کثرت سے منکر روایتیں ہوں یا مخالفت ثقات ہو تو پھر ان کی مطابقت نہیں ہوگی۔ وہذا يدل على ان اختلاف ملحظ النقاد یؤدی الى اختلافهم فی الجرح والتعدیل، اس سے معلوم ہوا کہ ناقدین کے نقطہ نظر اور معیار نقد مختلف ہونے کی وجہ سے جرح و تعدیل میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لذالک قال الذہبی، اسی لیے امام ذہبی نے فرمایا، وہو من اہل الاستقراء التام، جو ہے وہ استقراء تام اہل فن میں سے ہیں۔ فی نقد الرجال، نقد رجال کے بارے میں آپ نے فرمایا، لم یجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثیق ضعیف ولا على تضعیف ثقۃ، علماء حدیث میں سے کبھی 2 امام کسی ضعیف راوی کو متفقہ طور پر ثقہ قرار نہیں دیتے، اور نہ کسی ثقہ راوی کو متفقہ طور پر ضعیف قرار دیتے، یعنی لأن ثقۃ اذا ضعف یکون ذلک بالنظر لسبب غیر قادح، یعنی اگر ثقہ راوی پر جرح کی گئی ہو تو عموماً وہ کسی ایسے سبب سے ہوتی ہے جو غیر قادح ہوتا ہے، جو حقیقت میں قدح والا نہیں ہوتا، عیب والا نہیں ہوتا۔ والضعیف اذا وثق یکون توثیقہ من الاخذ بمجرد ظاہر، اور جب ضعیف راوی کی کو ثقہ قرار دیا گیا تو اکثر صرف ظاہری حالت کو دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے۔ فعارف هذه القیود التي ذکرناها لقاعدۃ تقدیم الجرح، تو لہذا
جرح کو تعدیل اور مقدم کرنے کے اس اصول کی تمام قیود کو اچھی طرح سمجھ لیں. فقط ذل قدم کثیر من الباحثین، کیونکہ اس جگہ پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاؤں پھسل گئے ہیں، محققین کی غلطی مبتلا ہوئے ہیں. لغفلتہم عن التقیید والتفصیل، انہوں نے اس تقیید اور تفصیل سے غفلت برتی. وتوہما منہم ان الجرح مطلقا، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ جرح مطلقاً مقدم ہوگی. اے جرح کان مقدم علی التعدیل مطلقاً، اے تعدیل کان من ای معدل کان من شان اے راو کان فوقعوا بسبب ذلک فی الخطا، لہذا وہ اس وجہ سے خطا میں واقع ہو گئے. اب یہاں سے بیان کریں گے بما یثبت التعدیل الراوی وجرح، کہ راوی کی تعدیل اور جرح کن ذرائع سے ثابت ہوتی ہے. تو یثبت التعدیل الراوی وجرح بعدۃ وسائل، چند وسائل سے، چند ذریعوں سے ثابت ہوتا ہے جرح و تعدیل. نتحدث عن اہم بہا فیما یلیہ، تو ان میں سے اہم کو ہم بیان کرتے ہیں. نمبر 1، پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے ان ینص اثنان من اہل العلم علی عدالت، دو اہل علم جب کسی راوی کی عدالت پر نص قائم کریں، وذالک باتفاق جماہیر من العلماء، اور یہ جمہور علماء کے نزدیک ہے. قیاسا علی التزکیۃ فی الشہادۃ حیث یشترط فیہا اثنان، تو اس تزکیے کو جو ہے وہ قیاس کیا گواہی پر، گواہی میں بھی دو افراد کی تزکیے سے گواہی ثابت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ان یستفید بین اہل الروات کہ ان فلانا ثقۃ، دوسرا یہ کہ اہل علم، اہل حدیث اور اہل علم کے ہاں یہ معروف ہوتا ہے کہ فلاں ثقہ ہے. ومن اشتہرت عدالتہ بین اہل النقل، بس وہ راوی جس کی اہل نقل کے ہاں عدالت مشہور ہو یا وہ اہل علم کے ہاں معروف مشہور ہو، وشاع ثناء علیہ بالثقۃ والامانۃ، اور اس کی تعریف ثقہ اور امین کے طور پر رائج ہو، استغنی بذالک عن بینۃ شاہدۃ بعدالتہ تنصیصا، تو ایسا امام جو ہے، ایسا شخص جو ہے وہ دو گواہوں یا الگ سے عدالت کی شرعی توثیق کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثل مالک و شعبۃ و سفیان الثوری و سفیان بن عیینہ و لیث بن سعد و عبداللہ بن مبارک و وکی و من جرى مجراہ فی نباحۃ الذکر و استقامت العمل. تو اسی طرح جو ان کے جیسے دیگر ائمہ ہیں. قال الخطیب فی الکفایہ، خطیب بغدادی نے الکفایہ میں فرمایا فہؤلاء و امثالہم لا یسأل عن عدالت، یہ اور ان جیسے جو لوگ ہیں ان سے ان کی عدالت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. انما یسأل عن عدالت من کان فی عداد المجہولیین، ایسے لوگوں کے بارے میں کی عدالت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو مجہول ہوں، وخفی امرہ علی الطالبین، اور طلباء پر جن کا امر، یعنی محدثین پر جن کا امر مخفی ہو، جن کی معلومات ان کے بارے میں مخفی ہو. والدلیل علی ذلک ان العلم بظہور المستور من امرہم، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی شخص کی عدالت کا مشورت اور استفادہ کے ذریعے ثابت ہونا، اشتہار عدالتہم بالاستفادۃ والشہرۃ اقوی فی النفوس من تعدیل واحد او اثنین، یہ ایک یا دو آدمیوں کی تعدیل سے زیادہ قوی ہے. اب اس کی مثالیں دیتے ہیں. قد سئل الامام احمد عن اسحاق بن راہوے، امام احمد سے اسحاق بن راہوے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہیں. فقال، فرمایا مثل اسحاق یسأل عنہ، کیا اسحاق جیسے لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اسحاق عندنا امام من ائمۃ المسلمین، اسحاق جو ہیں ہمارے نزدیک مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے. وسئل ابن معین، امام ابن معین یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا عن ابی عبید القاسم بن سلام، ابو عبید قاسم بن سلام سے، ان کے فضائل قرآن پر بھی کتاب ہے. فقال،
تو ابن معین نے ابو عبید قاسم بن سلام کے بارے میں فرمایا مثلی یسأل عنہ وہو یسأل عن الناس، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسے شخص سے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جبکہ وہ ان سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یعنی وہ خود جرح و تعدیل کے امام ہیں، تو ان سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، تو یہ گویا شہرت اور علم جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ جرح و تعدیل سے مستغنی ہو۔ وحکم الجرح فیما ذکرنا کالتعدیل ایضا، جرح کے باب میں بھی یہی اصول جاری ہوگا۔ نمبر 3 التعدیل بواحد، تیسری صورت یہ ہے کہ ایک معتبر ناقد کی توثیق سے بھی راوی کی تعدیل ثابت ہو سکتی ہے۔ اختار الخطیب بغدادی و ابن الصلاح و کثیر من المحققین، امام خطیب بغدادی نے اور ابن صلاح اور کثیر محققین نے بھی اس کو ثابت کیا کہ ان یثبت التعدیل بواحد، کہ کسی راوی کا عادل ہونا ایک راوی سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور انہوں نے استدلال کی اس بات کر کے خبر کے قبول کے لیے شرط نہیں عادت کا، یعنی خبر واحد قبول ہے تو لہذا لا یشترط فی الجرح راوی و تعدیل ہی، لہذا راوی پر جرح و تعدیل کے لیے بھی عادت شرط نہیں ہے، بخلاف شہادات کے، شہادت میں جو ہے وہ اس کا خلاف ہے، چونکہ شہادت جو ہے وہ ایک آدمی کے قابل قبول نہیں ہوتی ہے، فإنها لا تقبل من شاہد واحد۔ واستدلوا أيضا بأن التزکیہ بمنزلة الحکم من المعدل، کہ بأن راوی عدل والحکم لا يحتاج فیہ اثنین، دوسرا استدلال یہ کیا کہ تزکیہ راوی کو عادل قرار دینا یہ بمنزل حکم دینے کے ہے، یعنی یہ معدل سے حکم کا صدور ہے کہ راوی عادل ہے، اور حکم جو ہوتا ہے وہ دو کا محتاج نہیں ہوتا۔ وخالف بعض العلماء، اور بعض علماء نے ان کی مخالفت کی، فقال فرمایا کہ لا یثبت التعدیل الا باثنین، کہ تعدیل بھی دو افراد سے ثابت ہوگی، قیاس کرتے ہوئے جرح و تعدیل کو شہادات پر، کہ جس طرح شہادت میں دو گواہوں کی گواہی ضروری ہے، اسی طرح جرح و تعدیل میں بھی دو ضروری ہے۔ وقد رفت الفرق بینہما من قبل، تو اس کا فرق آپ پہلے جان چکے ہوں، لہٰذا جرح و تعدیل کو شہادت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی جرح و تعدیل قیاس شہادت کی طرح نہیں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ تعدیل من عرف بالعنایت بحمل العلم، یہ امام ابن عبد البر کے نزدیک ہے کہ اس شخص کی تعدیل جو حامل علم کے اعتبار سے جو ہے وہ معروف ہے، تو یہ بھی اس کی تعدیل ہے، کہ جو اہل علم کے طور پر مشہور ہو تو یہ گویا اس کی تعدیل ہے۔ قال ابن عبد البر، امام ابن عبد البر نے کہا کل حامل علم معروف العنایت به فهو عدل محمول فی امرہ ابدا علی العدالت، کہ ہر وہ شخص جو اہل علم میں علم کی خدمت اور روایت اور تدریس کے اعتبار سے معروف ہو تو وہ عادل ہوگا، اس کی عدالت جو ہے وہ ہمیشہ اس کا معاملہ عدالت پر معمول ہوگا، حتی یتبین جرحہ فی حالہ، یہاں تک کہ اس کے خلاف جرح واضح ہو جائے، ایک او فی کثرت غلطی، یا اس کی اکثر غلطیاں جو ہے وہ واضح ہو جائیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، کہ ہر دور میں اس علم کو اس دور کے عادل لوگ اٹھائیں گے، ینفون عن تحریف الغالین، جو غلو کرنے والوں کی تحریف سے، وانحطال المبطلین، اور باطل پرستوں کی گڑی ہوئی باتوں سے، وتاویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویلات کو علم سے دور کریں گے۔ تو لہذا یہ حضور علیہ السلام کی تعدیل ہے صاحبان علم کے لیے، کہ یحمل ھذا العلم، تو ہر صاحب علم جو یعنی علم حدیث میں جو ماہر ہے تو وہ جو ہے وہ معروف ہو تو یہ اس کی تعدیل ہے۔ لیکن اس بات پر اعتراض کیا ہے امام ابن صلاح نے، اور فرمایا فیما قال اتساع غیر مردی، کہ یہ جو اتنی وسعت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ پسند کی گئی ہے۔ وکان ابن صلاح لاحظ فی ذلک الی
الی شبہ بالمستور، یعنی گویا کہ امام ابن صلاح نے کہ اس اصول میں بعض ایسے افراد بھی شامل ہیں جن کا حال پوری طرح معلوم نہیں ہے، یعنی گویا انہوں نے اس کو مستور کے مشابہ قرار دیا۔ لیکن صوب هذا القول المحققون من اہل العلم من اہل الحدیث، لیکن ابن صلاح کے اعتراض کے باوجود محققین اہل حدیث نے، محدثین نے اس کو درست قرار دیا، جیسے امام جزری ہیں، امام مزی ہیں تہذیب الکمال والے، امام ذہبی ہیں اور امام سخاوی ہیں۔ وصوروه بما لا يشابه المجهول الحال، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجہول الحال کے مشابہ نہیں ہے، انہوں نے اس کی ایسی صورت پیش کی کہ کہا کہ یہ مجہول الحال کے مشابہ نہیں ہے۔ قال الذهبي، امام ذہبی نے فرمایا لا يدخل بذلك مستور، یہ مستور میں داخل نہیں ہے، فإنه غیر مشہور بالعنایت بالعلم، چونکہ جو مستور ہوتا ہے وہ علم معروف نہیں ہوتا۔ فكل من اشتہر بین الحفاظ، پس ہر وہ شخص جو حفاظ کے مابین معروف ہو کہ وہ اصحاب حدیث میں سے ہو اور علم معروف ہو اس شان کے ساتھ، تو ثم کشفوا عن اخبارہ فیما وجدوا فیہ تلیینا فہذا یکون واتفق لهم على علم بأن احدا وثقه فهذا الذي عناه الحفاظ وان يكون مقبول الحدیث الى ان يلوح فيه جرح۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اس شان کے ساتھ ہو اور اس کی جو ہے بارے میں معلومات بھی جو ہے وہ پوری موجود ہوں، تحقیقات بھی کی گئی ہوں، تو ایسا راوی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ثقہ مانا جائے گا اور وہ مقبول حدیث ہوگا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کوئی جرح ثابت ہو جائے۔ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي عمران، اور اسی کی تائید میں ابو عمران کا قول بھی ہے کہ الشہرۃ والمعرفۃ بین اہل العلم تدل علی عدالتہ، اہل علم کے درمیان معروف و مشہور ہونا یہ عدالت کی دلیل ہے۔ فإنہم لو علموا فیہ جرحا لبینہ وما سکتوا عنہ، اس لیے کہ اگر اس آدمی میں کوئی عیب ہوتا، اس میں جرح ہوتی، تو علماء اس کو بیان کرتے اور وہ خاموش نہ رہتے۔ فکان ذلک دلیلا علی عدالتہ، علماء کا خاموش رہنا، اس کے عیب کو نہ بیان کرنا، یہ اس کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جرح و تعدیل کے جو اسباب ہیں ان کو یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ وسائل مردودۃ للجرح والتعدیل، کہ جرح و تعدیل کے وہ ذرائع جو قابل قبول نہیں ہیں۔ نمبر 1 التعدیل علی المبہم، کان یقول حدثنی الثقہ او من لا التہیم من غیر یسمی، یعنی یہ تعدیل مبہم ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ مجھے ثقہ نے کہا یا اس نے کہا جو متہم نہیں ہے بغیر نام لیے، تو لم یکتفع بہ علی الصحیح، تو صحیح قول کے مطابق یہ کافی نہیں ہے، حتی یسمیہ، یہاں تک کہ اس کا نام لے۔ یا نو ان کان ثقۃ عندہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ راوی کا ثقہ ہو، فربما لو سماہ کان مما جرحہ غیرہ بجرح قادح بل اضرابہ عن تسمیتہ ریبۃ توقع ترددا فی القلب، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ شخص اس کے ہاں تو ثقہ ہو لیکن دوسروں کے ہاں وہ مجروح ہو چکا ہو، بلکہ نام نہ لینا خود ایک شبہ پیدا کرتا ہے اور دل میں تردد پیدا کرتا ہے۔ وَقَذَا لَوْ قَال، اور اسی طرح کسی نے راوی نے کہا کُلُّ شُیُوخِ ثِقَاتٌ، کہ میرے تمام شیوخ ثقہ ہیں، تو لم یعمل بتزکیتہ حتی یسمی الرواۃ، تو اس تعدیل پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ راوی اپنے روات کا نام بیان کرے۔ لیکن استثناء من ذالک الامام المجتہد، لیکن یہ بات یاد رہے کہ امام مجتہد جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے، جیسے مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد، یہ جو ہیں یہ مستثنیٰ ہوں گے۔ یہ جب کسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدثنی ثقہ، تو وہ اس مذہب کے مقلدین کے لیے حجت ہوگا۔ جیسے امام شافعی کہیں حدثنی ثقہ تو شوافی کے لیے حجت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کہیں تو احناف کے لیے حجت ہے۔ اذا قال ذلك کفى في حق من يقلد في المذهب،
تو مذہب میں جو ان کے مقلدین ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ دوسرا ہے جی جو وسائل جر و تعدیل جو قبول نہیں کیے جائیں گے، ذهب ابن حبان الى ان راوی اذا خلا من ان يكون مجروحا او فوقه في السند مجروح او دونه مجروح ولم يروي منكر فانه يقبل حديث، کہ امام ابن حبان کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی راوی خود مجروح نہ ہو یا اس کے اوپر یا نیچے کوئی راوی مجروح نہ ہو اور وہ منکر روایتیں بھی نہ کرتا ہو تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ لذلك فإنه يوثق الراوي المجهول اذا روى عنه ثقة، اسی لیے انہوں نے اس مجہول راوی کو بھی ثقہ قرار دیا جس سے ثقہ نے روایت کیا۔ وكان راوی عنه ثقة ولم يروي منکرا، ٹھیک ہے، تو وہ راوی ثقہ سے روایت کرتا ہو اور وہ منکر روایت نہ کرتا ہو تو ایسے ثقہ کی مجہول سے روایت اس مجہول راوی کی توثیق ہوگی۔ تو اسی اصول پر جو ہے نا، جو ثقہ راوی سے روایت کرے اور جس سے روایت کرنے والا بھی ثقہ ہو تو اس کی روایت میں کوئی نکارت نہ ہو تو وہ ثقہ ہو۔ کہنے والا یخفى انه لا يلزم مما ذکروا یکون راوی ثقۃ، کہ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ ان امور سے راوی کا ثقہ ہونا لازم نہیں آتا۔ فما اکثر الضعفاء الذين يروون عن الثقات، کتنے ہی ضعیف راوی ہیں جو ثقہ راویوں سے روایت کرتے ہیں، اور وما اکثر الثقات الذين يروون عن الضعفاء، اور کتنے ثقہ راوی ہیں جو ضعیف راویوں سے روایت کرتے ہیں، تو یہ قابل حجت نہیں ہے۔ لذالک وصف ابن حبان بالتساہل فی تصحیح حدیث، اسی لیے امام ابن حبان کو اس وجہ سے حدیث کی صحیح قرار دینے میں تساہل کے ساتھ متصف کیا گیا، یعنی وہ متساہل ہیں، ان کی تصحیح قابل قبول نہیں ہوگی۔ وفی تعدیل الروات، اور راویوں کی تعدیل میں، فی حاضر نقطتی، اس اسلوب میں، وہی تعدیل المجہولین، چونکہ یہ مجہول راویوں کی بھی تعدیل ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَعَنِّتًا فِي الْجَرْحِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، اگرچہ وہ جرح میں بڑے متشدد ہیں دوسری وجہ سے، لِأَدْنَا سَبَبٌ یلوح بہ، چونکہ ادنا سبب سے وہ بھی مجروح قرار دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اذا روى العدل عن راو وسماه، کہ اگر کوئی ثقہ راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرے وسماه، اور اس کا نام لے، لم یکن تعدیلا عند الاکثر اہل المحدثین، تو محض اس طرح نام لینے سے اس کی تعدیل نہیں ہوگی، صحیح قول یہی ہے۔ لأن هؤلاء رووا عن الثقات وغیر، اس لیے کہ محدثین ثقات اور غیر ثقات دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی مردود صورت جو ہے وہ جرح و تعدیل کی، وہ یہ ہے کہ عمل العالم وفتیاہ علی وفق حدیث یرویہ لیس حکما بصحتہ، عالم کا عمل اور عالم کا فتویٰ حدیث کے موافق یہ اس کی صحت کو مستلزم نہیں ہے۔ کذالک مخالفتہ للحدیث، اسی طرح کوئی عالم کسی حدیث کی مخالفت کرے تو یہ اس کی صحت کے بھی منافی نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے، اور نہ اس روایت کی منافی ہے کہ روایت صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن عملہ علی وفق الحدیث قد یکون احتیاطاً، کبھی کبھار کوئی محدث حدیث کے موافق عمل کرتا ہے، حالانکہ حدیث ضعیف ہوتی ہے تو یہ بربنا احتیاط ہوتا ہے۔ او لدلیل آخر وافق الخبر، یا وہ کسی اور دلیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بقیہ حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ چلو اس کو کر لیتے ہیں۔ تو عالم کا جو عمل ہے وہ بسا اوقات حدیث کے پر عمل کا جو ہوتا ہے وہ احتیاط کے طور پر ہوتا ہے یا کسی اور خبر کے موافق ہوتا ہے، اور اسی طرح حدیث کے خلاف عمل کرنا کبھی کوئی
کبھی معنی عارض کی وجہ سے ہوتا ہے یا تعبیل کی وجہ سے ہوتا ہے. فقط روا مالک النافع عن ابن عمر حدیث البیعان بالخیار معلوم یتفرقا، کہ بیع شرا کرنے والے دونوں جو ہے وہ اختیار پر ہیں تو اس کے ظاہر پر عمل نہیں ہے. ولم یکن ذالک قدحا فی نافع راوی ہے، اور نہ ہی بظاہر حضرت نافع جو راوی ہیں ان پر کوئی اس پر جرح ہے. وفی الموطا 70 حدیثا ترک مالک العمل بها، اور موطا میں 70 حدیثیں ایسی ہیں جن پر امام مالک نے عمل نہیں کیا، اور ان میں منہا احادیث فی الصحیحین، ان میں سے کچھ حدیثیں صحیحین میں بھی ہیں. تو مجتہد کا کسی حدیث پر عمل ترک کر دینا نہ اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے، اور نہ کسی حدیث پر عمل کرنا محض عالم کا نہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر تھا. الفاظ جر و تعدیل ان کے مراتب کو انشاءاللہ ہم کل